سرکار دو عالم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے۔ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کے 3 دوست ہیں۔ پہلا دوست اس کا جو ہے وہ انسان کے مرنے کے ساتھ ہی جیسے ہی اس کی سانسوں کی مالا ٹوٹتی ہے اس کا تعلق اس دوست کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا دوست جو اس کا ہے میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ قبر تک تو اس کے ساتھ وفا کرتا ہے، قبر تک پہنچا کر وہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اور تیسرا دوست میرے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تیسرا دوست جو بندے کا ہے وہ اس کا قبر کے اندر جا کر بھی اس کے ساتھ وفا کرتا ہے۔ اب جن دوستوں کے متعلق میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلا دوست کون ہے؟ فرمایا سب سے پہلا تمہارا جو دوست ہے جس کے لیے سب سے زیادہ اس دنیا میں تم ٹائم نکالتے ہو، سب سے زیادہ اہمیت اس کو دیتے ہو، سب سے زیادہ ٹائم تم اس کو دیتے ہو، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ہے تمہارا مال، کہ مال کو جمع کرنے کے لیے انسان صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک دن رات محنت مشقت کاروبار بزنس یہ سارا سلسلہ زندگی کے بہت سارے لمحات بہت زیادہ وقت اس مال کو جمع کرنے کے لیے، پراپرٹی بنانے کے لیے، جائیداد بنانے کے لیے، گھر بنانے کے لیے، بنگلے کوٹھیاں کاریں بنانے کے لیے بہت زیادہ وقت لگاتا ہے اس کام پر۔ لیکن میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس کے لیے سب سے زیادہ تم وقت نکال رہے ہو، میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں ادھر تمہاری سانسوں کی مالا ٹوٹے گی، تمہارا جتنا بھی بینک بیلنس ہے، تمہاری پراپرٹی ہے، تمہاری جائیداد ہے، مارکیٹیں ہیں، جو کچھ بھی تم نے زندگی کے اندر بنایا اب وہ تمہارا نہیں رہا، اب وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ فرمایا کہ تمہاری جیب کے اندر بھی اب جو کچھ ہے اب وہ بھی تمہارا نہیں رہا، وہ بھی کوئی اور نکال کے لے جائے گا۔ فرمایا اس کا تعلق تمہارا اس حد تک تھا، جو ہی تمہاری سانسوں کی مالا ٹوٹی اس کا تعلق تمہارے ساتھ ختم۔ دوسرا دوست میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا دوسرا جو دوست ہے جس کے لیے تم اس سے کم وقت نکالتے ہو، فرمایا وہ ہے تمہاری اولاد، تمہارے بہن بھائی، تمہارے رشتہ دار، بیوی بچے، اعزاء و اقارب۔ فرمایا یہ وہ تمہارے دوست ہیں جو تیرے مرنے کے بعد غسل بھی دیں گے، کفن بھی دیں گے، تجھے اٹھا کر قبر تک لے جائیں گے اور قبر کے اندر تنہا تجھے داخل کر کے دفنا کے واپس سارے کے سارے پلٹ آئیں گے، بہن بھائی بھی پلٹ آئیں گے، دوست احباب بھی واپس آ جائیں گے، بیوی بچے بھی واپس آ جائیں گے، اور میں سارے کے سارے جو ہیں وہ تمہیں وہاں اکیلا قبر میں ڈال کر وہاں سے واپس پلٹ آئیں گے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ تمہارا دوسرا دوست ہے جو قبر تک تو تمہارے ساتھ جائیں گے لیکن قبر کے اندر تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اور تیسرا دوست حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے لیے تمہارے پاس سب سے کم ترین وقت ہے، تمہارے لیے وقت نکالنا غیر اہم سمجھتے ہو، تم اتنا وقت نہیں دے پاتے، اگر اہمیت دیتے تو سب سے زیادہ وقت اسی کو دیتے، لیکن تم نے دنیا کے معاملات کو تو اہم سمجھا، بیوی بچوں کو تو اہم سمجھا، لیکن یہ آخری دوست تمہارا جو ہے جس نے قبر کے اندر جا کر بھی تمہارے ساتھ وفا کرنی ہے، وہ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ ہے تمہاری نماز، وہ ہے تمہارے قرآن کی تلاوت، وہ ہے درود پاک کی کثرت، وہ ہے صدقات و خیرات کی کثرت، اعمال صالحہ، تمہارے اچھے اعمال، یہ تمہارا تیسرا دوست ہے جس کے لیے انسان کے پاس سب سے کم وقت ہوتا ہے اور سب سے زیادہ فائدہ دینے والے، قبر کے اندر جا کر قبر کو روشن کرنے والے یہ اعمال ہیں جو قبر کے اندر بھی جا کر فائدہ دیں گے، حشر میں بھی کامیابی کا سبب بنیں گے۔ تو دوستان ذی احتشام، میرے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اصل انسان کی پراپرٹی، اصل انسان کا جو صحیح وفادار دوست ہے وہ انسان کے اچھے اعمال ہیں جو اس دنیا میں رہ کر
دارالعمل ہے، یہاں رہ کر اس نے اچھے اعمال کرنے ہیں، اور دنیا سے جانے کے بعد قبر جو ہے اس کی اعمال سے روشن ہونی ہے، اس سلسلے سے روشن ہونی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے آقا کے اس فرمان کی روشنی عطا فرمائے، اچھے اعمال کثرت سے جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک جو راہ راست سے گمراہ ہو چکے ہیں، اللہ ان کو ہدایت کا نور عطا فرمائے۔